بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پہ پردہ ڈالتی ہے اور وہ ہے زبان پہ قابو۔ عبادت کا حقیقی مقام دل کے اندر ہے۔ جس نے من میں خدا کو سجدہ نہ کیا اس نے اصل میں سجدہ ہی نہ کیا، خواہ وہ روز مسجد میں پیشانی ٹیکتا ہو۔ اپنی آنے والی نسل کو یہ نہ سکھائیں کہ امیر کیسے بنا جاتا ہے، بلکہ یہ سکھائیں کہ خوش کیسے رہا جاتا ہے، تاکہ وہ جب جوان ہوں تب انہیں اپنی زندگی میں شامل چیزوں کی قدر ہو، نہ کہ ان کی قیمت کی۔ خواجہ حسن بصری کا قول ہے، بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے اور آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اللہ کے مددگار اور اس کی تائید و نصرت کے مستحق لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ اگر دنیا میں انہیں حکومت و فرمانروائی بخشی جائے تو ان کا ذاتی کردار فسق و فجور اور کبر و غرور کے بجائے اقامت و صلاۃ ہو، ان کی دولت عیاشیوں اور نفس پرستیوں کے بجائے زکوٰۃ میں مصروف ہو، ان کی حکومت نیکی کو دبانے کے بجائے اسے فروغ دینے کی خدمت انجام دے، اور ان کی طاقت بدیوں کو پھیلانے کے بجائے ان کے دبانے میں استعمال ہو۔ اس ایک فقرے میں اسلامی حکومت کے نصب العین اور اس کے کارکنوں اور کارفرماؤں کی خصوصیات کا جوہر نکال کر رکھ دیا گیا ہے۔ کوئی سمجھنا چاہے تو اسی ایک فقرے سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلامی حکومت فی الواقع کس چیز کا نام ہے، یعنی یہ فیصلہ کہ زمین کا انتظام کس وقت کسے سونپا جائے دراصل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مغرور بندے اس غلط فہمی میں ہیں کہ زمین اور اس کے بسنے والوں کی قسمتوں کے فیصلے کرنے والے وہ خود ہیں، مگر جو طاقت ایک ذرا سے بیج کو تناور درخت بنا دیتی اور ایک تناور درخت کو بیضم سوختنی یعنی جلنے والی لکڑی میں تبدیل کر دیتی ہے، اسی کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جن کے دبدبے کو دیکھ کر لوگ خیال کرتے ہوں کہ بھلا ان کو کون ہلا سکے گا، انہیں ایسا گرائے کہ دنیا کے لیے نمونہ عبرت بن جائیں، اور جنہیں دیکھ کر کوئی گمان بھی نہ کر سکتا ہو کہ یہ بھی کبھی اٹھ سکیں گے، انہیں ایسا سر بلند کرے کہ دنیا میں ان کی عظمت و بزرگی کے ڈنکے بج جائیں۔ آیت نمبر 42، اے نبی اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قومیں نوح اور عاد اور سمود یعنی کفار مکہ۔ آیت نمبر 43، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔ آیت نمبر 44، اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان میں سے کسی قوم کو بھی نبی کی تکذیب کرتے ہی فوراً نہیں پکڑ لیا گیا تھا، بلکہ ہر ایک کو سوچنے سمجھنے کے لیے کافی وقت دیا گیا، اور گرفت اس وقت کی گئی جبکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے تھے۔ اسی طرح کفار مکہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت آنے میں جو دیر لگ رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نبی کی تنبیہات محض خالی کھلی دھمکیاں ہیں، در حقیقت یہ مہلت غور و فکر ہے جو اللہ اپنے قاعدے کے مطابق ان کو دے رہا ہے، اور اس مہلت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کا انجام بھی وہی ہو کر رہنا ہے
جو ان کے بیش روموں کا ہو چکا ہے۔ اس میں لفظ نکیر استعمال ہوا ہے جس کا پورا مفہوم عقوبت یا کسی دوسرے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ دو معنی دیتا ہے، ایک یہ کہ کسی شخص کی بری روش پر ناخوشی کا اظہار کیا جائے، دوسرے یہ کہ اس کو ایسی سزا دی جائے جو اس کی حالت دگرگوں کر دے، اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا جائے، کوئی دیکھے تو پہچان نہ سکے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ان دونوں مفہومات کے لحاظ سے اس فقرے کا پورا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ لو کہ ان کی اس روش پر جب میرا غضب بھڑکا تو پھر میں نے ان کی حالت کیسے دگرگوں کر دی۔ آیت نمبر 45، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، عرب میں کنواں اور بستی قریب قریب ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں۔ کسی قبیلے کی بستی کا نام لینا ہو تو کہتے ہیں ماں بنی فلاں، یعنی فلاں قبیلے کا کنواں۔ ایک عرب کے سامنے جب یہ کہا جائے گا کہ کنویں بیکار پڑے ہیں تو اس کے ذہن میں اس کا یہ مطلب آئے گا کہ بستیاں اجڑی پڑی ہیں۔ آیت نمبر 46، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، خیال رہے کہ قرآن سائنس کی زبان میں نہیں بلکہ ادب کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ یہاں خواہ خواہ ذہن اس سوال میں الجھ جائے کہ سینے والا دل کب سوچا کرتا ہے۔ ادبی زبان میں احساسات، جذبات، خیالات بلکہ قریب قریب تمام ہی افعال دماغ، سینے اور دل ہی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی چیز کے یاد ہونے کو بھی یوں کہتے ہیں وہ تو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ آیت نمبر 47، وہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بار بار چیلنج کر رہے ہیں کہ میاں اگر تم سچے نبی ہو تو کیوں نہیں آ جاتا ہم پر وہ عذاب جو خدا کے بھیجے ہوئے نبی پر حق کے جھٹلانے پر آنا چاہیے، اور جس کی دھمکیاں بھی تم بارہا ہم کو دے چکے ہو۔ یعنی انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آج ایک صحیح یا غلط روش اختیار کی اور کل اس کے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہو گئے۔ کسی قوم سے اگر یہ کہا جائے کہ فلاں طرز عمل اختیار کرنے کا انجام تمہاری تباہی کی صورت میں نکلے گا تو وہ بڑی ہی احمق ہوگی اگر جواب میں یہ استدلال کرے کہ جناب اس طرز عمل کو اختیار کیے ہمیں 10، 20 یا 50 برس ہو چکے ہیں، ابھی تک تو ہمارا کچھ بگڑا نہیں۔ تاریخی نتائج کے لیے دن اور مہینے اور سال تو درکنار، صدیاں بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آیت نمبر 48، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا اور سب کو واپس تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ آیت نمبر 49، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی میں تمہاری قسمتوں کے فیصلے کرنے والا نہیں ہوں بلکہ صرف خبردار کرنے والا ہوں۔ میرا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ شامت آنے سے پہلے تم کو متنبع کر دوں۔ آگے فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی طے کرے گا کہ کس کو کب تک مہلت دینی ہے اور کب کس صورت میں اس پر عذاب لانا ہے۔ آیت نمبر 50، پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، مغفرت سے مراد ہے خطاؤں اور کمزوریوں اور لغزشوں سے چشم پوشی اور درگزر، اور رزق کریم کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ عمدہ رزق دیا جائے، دوسرے یہ کہ عزت کے ساتھ بٹھا کر دیا جائے۔
آیت نمبر 51، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 52 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔